ترجیحی بنیادوں پر دیکھا جاتا ہے. لڑکا خوبصورت ہے, بات اچھی کر لیتے ہیں, جاب لیس تو نہیں ہے, پراپرٹی کتنی ہوگی, ہماری بچی کو خوش رکھے گا. اگر آپ نے یہ بنیادیں بنا لی تو یقین مان لیں آپ کی بچیاں کبھی بھی اس گھر میں سکھ نہیں پائیں گی. کہتا مکے میں تھا, طلب علم کے لیے نکلا تھا, پیسے زیادہ راہ ختم ہو گیا کیونکہ طالب علم خود اپنا کماتے تھے, خود پڑھتے تھے. مکہ المکرمہ میں زیادہ راہ ختم ہو گیا, پیسے ختم ہو گئے, پڑھنا بھی چاہتا تھا, جیب میں چیز کوئی نہیں ہے. باہر نکلا کہ چلو موسم حج شروع ہونے والا ہے, کوئی شخص ملے جو مجھ سے اپنا سامان اٹھوا لے, کوئی مزدوری کروں, 4 پیسے آ جائیں. انہوں نے میرا رشتہ ایک لڑکی سے طے کر دیا, رشتہ ہوا, نکاح ہو گیا. کہتے نکاح کے بعد میں جب اپنی بیوی کے پاس گیا جو کہ انہی کا گھر تھا, اس کے پاس میں گیا تو تھوڑی دیر بعد میری بیوی وہاں سے بھاگتی ہوئی وہ گھر سے باہر نکل گئی. رات کا وقت تھا, اس نے شور مچانا شروع کر دیا, لوگ اکٹھے ہو گئے, تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کیسے عجیب انسان کے ساتھ تم نے میری شادی کی ہے, کیسے لالچی بندے کے ساتھ تم نے میری شادی کی ہے, وہ مجھے کم اور میرے زیورات کو زیادہ دیکھ رہا ہے, کیسا تمہارا امام ہے, کیا سمجھ کے تم نے شادی کر دی؟ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. وہ کہتی کسی اور گھر میں چلی گئی, میں وہیں رات گزاری, صبح نماز کے لیے آیا, میں بھی کچھ پریشان تھا, لوگ مجھ سے زیادہ پریشان تھے. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف, اسلامک اسکالر. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک اور پھر جنت اور جہنم جانے تک سبھی چیزیں اسلام نے واضح کر کے امت کو بیان کی ہیں. انسان کی تخلیق سے لے کر اس کی آخرت تک سارے احکام اسلام نے بالکل واضح بیان کیے ہیں. سابقہ خطبات میں ہم نے اس موضوع پر بات شروع کی کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی آئندہ زندگی اور آخرت تک ہر چیز اسلام نے وعدے کی ہے. تو پہلی بنیاد یہ تھی کہ اللہ فرماتے ہم نے تمہیں ایک مذکر و مؤنث سے پیدا کیا. مذکر و مؤنث جن سے نسل چلنی ہے, ایک دوسرے کا انتخاب کیسے کریں اور کیسا ہونا چاہیے, اسلام نے اس پر کیا رہنمائی کی ہے. اس موضوع پر آج ہم رمضان سے پہلے اس پر آخری بات کریں گے, اور باقی بات انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے شوال میں شروع کریں گے کہ درمیان میں رمضان کے حوالے سے بات ہوگی. ہمارے اسلاف نے اپنے بچوں سے اپنی نیکیاں گنوانا شروع کی تو ایک بڑی نیکی یہ گنوایا کرتے تھے. جیسے ابو الاسود الدؤلی نے اپنے بچوں سے کہا قد احسنت الیکم صغارا واحسنت الیکم کبارا واحسنتم الیکم قبل ان تولدوا, کہ میں نے بچپن میں بھی تم پر احسانات کیے, جب تم بڑے ہو گئے تب بھی تم پر احسانات کیے, اور میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تم پر احسانات کیے. تو بچوں نے پوچھا بچپن میں بھی آپ نے ہم پر احسان کیے, سمجھ آتی ہے,
بڑی عمر میں بھی کر رہے ہیں، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، پر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری پیدائش سے پہلے آپ نے ہم پر کیا احسان کیا ہے۔ تو فرمایا میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تم پر یہ احسان کیا، قد اخترت لکم من لا تسبون بہا، تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے تم پر یہ احسان کیا کہ میں نے تمہارے لیے ایک ایسی ماں کا انتخاب کیا جس کی وجہ سے لوگ تمہیں گالی نہ دے سکیں، تم پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ ایک اچھی ماں کا انتخاب کیا میں نے تمہارے لیے، یہ تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے تم پر احسان کیا۔ آج کیا ہمارے معاشرے میں یہی کچھ سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ جس نے شادی کرنی ہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، بنیادی ترجیح دین ہو کہ ایسا نیک صالح اور دیندار بندہ ہو کہ لوگ اس پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ جو سب سے ترجیح والی بات تھی، امت نے آج اس کو ثانوی حیثیت دے دی۔ ترجیحی بنیادوں پر دیکھا جاتا ہے، لڑکا خوبصورت ہے، بات اچھی کر لیتے ہیں، جاب لیس تو نہیں ہے، پراپرٹی کتنی ہوگی، ہماری بچی کو خوش رکھے گا۔ اگر آپ نے یہ بنیادیں بنا لی تو یقین مان لیں آپ کی بچیاں کبھی بھی اس گھر میں سکھ نہیں پائیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے سامنے ایک مناسب رشتہ نظر آئے جس کا دین اور اخلاق دو چیزیں تمہیں اچھی لگیں، من ترضون دینہ وخلقہ، اس کا دین تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اس کا اخلاق تمہیں اچھا نظر آتا ہے، فزوجوہ، پھر اپنی بچی کی شادی اس سے کر دو۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، رزق آسمانوں میں، تم دنیا میں تلاش کر رہے ہو۔ جو خوشی کی بنیادیں تھیں، جو شادی کرنے کی بنیادی چیزیں تھیں، آج امت نے وہ چھوڑ دی۔ کہا تمہارے سامنے ایک ایسا شخص موجود ہے، من ترضون دینہ وخلقہ، دین اچھا ہے، دین تمہیں پسند ہے، اس کا اخلاق پسند ہے، بچہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، پر اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ہماری بچی کو کہاں رکھے گا؟ پچھلے خطبے میں نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسی لیے عرض کیا تھا کہ اسلام نے جو بنیاد بتائی تھی وہ یہ نہیں ہے۔ وہ جلیبیب جس پر لوگ باتیں کرتے تھے، اس کو بیٹی دے دیں۔ حضرت انس فرماتے قسم اللہ کی، حضرت جلیبیب شہید ہوئے تو میں نے ان کی بیوی کو، حضرت جلیبیب کی بیوی کو جس نے پیارے پیغمبر کا بھیجا ہوا رشتہ اسلام کی بنیاد پر قبول کیا، کہتے قسم اللہ کی کوئی بیوہ عورت میری نظر میں ایسی نہیں گزری جس کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہو جتنا وہ صدقہ کیا کرتی تھی۔ اللہ نے اتنی فراوانی نصیب فرما دی اس کو۔ وہ جلیبیب جس کو کوئی بچی نہیں دیتا تھا، آج اسی جلیبیب کی بیوی جو شہید کی بیوہ بنی۔ انس فرماتے ہیں انصار میں سے کوئی بیوہ ایسی نہیں تھی جو مقابلہ کر سکتی حضرت جلیبیب کی بیوی کا، جتنا وہ اللہ کے نام پر صدقہ کرتی تھی، اتنا اللہ نے اس کو فراوانی نصیب فرما دی۔ قاضی مارستان آپ لکھیں نیٹ پر تو آپ کے سامنے ایک واقعہ سامنے آ جائے گا اور آپ سوچیں گے دنیا میں اس طرح کے بھی ہوتے ہیں واقعات۔ وہ انسان جو کبھی مارستان کا قاضی بنا، کہتا مکے میں تھا، طلب علم کے لیے نکلا تھا، پیسے زیادہ راہ ختم ہو گیا کیونکہ طالب علم خود اپنا کماتے تھے، خود پڑھتے تھے۔ مکہ المکرمہ میں زیادہ راہ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، پڑھنا بھی چاہتا تھا، جیب میں چیز کوئی نہیں ہے، باہر نکلا کہ چلو موسم حج شروع ہونے والا ہے، کوئی شخص ملے جو مجھ سے اپنا سامان اٹھوا لے، کوئی مزدوری کروں، 4 پیسے آ جائیں، تھوڑا سا روز بسر گزر جائے۔
یا کوئی باہر بیٹھے ہوں مجھے کھانے کو دعوت دے دے کہ 4 لقمے کھا لوں. کہتا ہے اسی لیے نکلا تھا کہ سامنے گری پڑی ایک تھیلی ملی. کہتا تھیلی کھولی تو میں حیران رہ گیا, اس میں بڑا ہی قیمتی ہار تھا. ہار بھی اتنا زیادہ قیمتی تھا کہ جس کی آخر میں آتا ہے 15,000 دینار کا وہ بکا. 15,000 دینار, 1,000 دینار ہو تو 4.25 کروڑ بنتے ہیں. 15,000 دینار کا کتنا قیمتی ہوگا. کہتا ہے ابھی وہ میں لے کے سوچ رہا تھا کہ لقطہ مکہ ہے جس کے بارے میں اسلام نے حکم دیا, اس کو اٹھانا ہی نہیں ہے, اٹھاؤ تو پھر بندہ تلاش کرنا ہے. کہتا میں بندہ تلاش کرنے نکلا, بھوک مجھے ختم ہوگی, مجھے ایک نئی فکر ہوگی کہ اسلام نے مجھ پر ایک اور بوجھ ڈال دیا کہ میں اب بندہ تلاش کروں, یہ تھیلی کس کی. کہتا سامنے جب میں گزر رہا تھا تو ایک بندہ آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے, اس طرح کی تھیلی ہے, اس میں اس طرح کا ہار ہے, جو بندہ وہ مجھے لا کے دے گا اس کے لیے 50 دینار میں نے انعام کے طور پر طے کیے ہیں. کہتا آواز سن کے میں اس کے پاس گیا, میں نے اسے کہا کہ تھیلی کس طرح کی ہے. اس نے کہا ایسی. اس کا تسمہ کیسا ہے, ایسا. ہار کیسا ایسا ہے. تو میں نے اس کو نکال کہا کہ یہی ہے. تو بڑا خوش ہوا, اس نے کہا ہاں یہی ہے. یہ کہہ کر اس نے مجھ سے وہ تھیلی لی اور وہ تھیلی جس پہ اس نے 50 دینار ڈالے تھے وہ مجھے دیے. کہتا جب مجھے شدید ترین ضرورت تھی پیسوں کی اور میرے لیے 50 دینار بہت بڑی قیمت تھی, جب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو میں نے کہا نہیں, یہ اسلام کا فریضہ ہے, یہ میرے ذمہ تھا, میں نے تجھ تک پہنچانا ہے, میں نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہے, میں تجھ سے پیسے وصول نہیں کروں گا, یہ 50 دینار میں نے وصول نہیں کرنے. وہ کہتے اللہ کے بندے خوشی سے دے رہا ہوں, انعام دے رہا ہوں. کہتا بالکل نہیں. کہتا تجھے لینا ہوگا. میں نے کہا میں نے نہیں لینا. کہتا یہ کہہ کہ میں چلا, وہ میرے پیچھے چل پڑا. میں نے دیکھا میری جان ہی چھوڑا تو میں نے دوڑ لگائی, اس نے بھی پیچھے دوڑ لگا دی, میں گم ہو گیا, وہ بندہ مجھ سے بچھڑ گیا. کہتا موسم حج ختم ہوا, وہ حاجی تھا, حج کر کے چلا گیا. اس کے بعد میں نے محدثین کا طریقہ یہی تھا کہ جب ایک شہر میں علماء سے مل لیتے, ان کی حدیثیں لے لیتے, تو اگلے علاقے میں نکلتے. اگلے علاقے میں نکلنے کے لیے کہتا ہے میں آ کے سمندر میں سوار ہوا کشتی پر, تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ہماری کشتی سمندر میں جانے لگی تو ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی. ایسی زوردار بھنور میں پھنسی کہ کشتی ڈگمگانا شروع کر دیا اس نے, اس میں پانی داخل ہونا شروع ہو گیا, اس کے پھٹے ٹوٹنے شروع ہو گئے. کہتا مجھے اپنے ساتھیوں کا نہیں پتا, وہ غرق ہو گئے ہیں, کہیں کسی جگہ لگے, پر مجھے اس بات کا پتا کہ میں نے ایک پھٹے کو بڑا قابو کر لیا, اپنی کتابوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے, جو لکھا اس کو سینے سے لگایا ہوا ہے. کہتا لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں کتنے دن بعد میرا وہ جو جس پھٹے پر میں تھا وہ کراس کرتا کرتا کتنے دنوں کے بعد کس ساحل پہ جا کے لگا, مجھے کچھ پتہ نہیں. کتنے دن بھوکے رہنے کی وجہ سے جب میں سمندر کے باہر آیا تو اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا, میں بے ہوش ہو گیا. کتنے دن میں بے ہوش رہا مجھے پتہ نہیں. یہ سارا واقعہ آپ کو قاضی مارستان لکھیں یا القصۃ العجیبہ لکھیں, عربی میں لکھا ہوا آئے گا. کہتا کئی دنوں بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میں ایک مسجد میں ہوں, لوگ میرے منہ میں کچھ ڈال رہے ہیں. مجھے ہوش آیا, کچھ دن بعد انہوں نے مجھے میری خاطر تواضع کی. جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے. میں نے بتایا میں طالب علم ہوں, قرآن کا قاری ہوں, قرآن میں نے حفظ کر لیا ہے, طلب علم کے لیے نکلا تھا, ادھر سے ادھر سے میں حدیثیں یاد کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ہماری اس مسجد میں آپ قرآن کے قاری امام بن جائیں, جو آپ کے پاس علم ہمارے بچوں کو سکھائیں. تو میں بھی سمجھ رہا تھا مجھے پتہ نہیں میں نے کس طرف جانا ہے, تو میں ان کے پاس ٹھہرا. بعد میں قاضی بنے, مارستان کے قاضی بنے, محمد بن عبد الباقی قاضی مارستان. کہتا میں ان کے پاس ٹھہرا, بچوں کو تعلیم دیتا, میں نے ان کو لکھانا پڑھانا بھی شروع کر دیا اور اخلاص کے ساتھ بغیر کسی معاوضے کے میں نے سارا کچھ شروع کر دیا. لوگوں نے مجھے دیکھا, قریب سے دیکھا, یہ بندہ کیسا ہے, لالچی ہے کہ نہیں ہے. کئی دن گزرنے کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا امام صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کی شادی ہم کر دیں, اپنے خاندان میں شادی کر دیں. میں نے کہا میں فقیر سے انسان ہوں,
اگر تم مجھ پر یہ احسان کرو تو تمہاری میں یہ احسان مندی ہمیشہ ذہن میں رکھوں گا۔ انہوں نے میرا رشتہ ایک لڑکی سے طے کر دیا، رشتہ ہوا، نکاح ہو گیا۔ کہتے نکاح کے بعد میں جب اپنی بیوی کے پاس گیا، جو کہ انہی کا گھر تھا، اس کے پاس میں گیا تو تھوڑی دیر بعد میری بیوی وہاں سے بھاگتی ہوئی وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کا وقت تھا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کیسے عجیب انسان کے ساتھ تم نے میری شادی کی ہے، کیسے لالچی بندے کے ساتھ تم نے میری شادی کی ہے، وہ مجھے کم اور میرے زیورات کو زیادہ دیکھ رہا ہے، کیسا تمہارا امام ہے، کیا سمجھ کے تم نے شادی کر دی؟ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، وہ کہتی کسی اور گھر میں چلی گئی، میں وہیں رات گزاری، صبح نماز کے لیے آیا، میں بھی کچھ پریشان تھا، لوگ مجھ سے زیادہ پریشان تھے، تو لوگوں نے لان تان شروع کر دی، تو کیسا انسان ہے، ہم نے تجھے نیک سمجھ کے تیری شادی کی تھی، تو نے تو دنیا داری والی بات کی، تو لالچی نکلا، تو اس عورت کے زیورات کو دیکھتا رہا، تو نے عورت کا دھیان ہی نہیں دیا۔ تو جب لوگوں نے مجھ پر لان تان کی تو میں نے کہا تم سب سچے ہو، وہ لڑکی بھی سچی ہے، میں نے واقعی اس لڑکی پر دھیان کم دیا اور اس کے زیورات پر میں نے دھیان زیادہ دیا، اور میں سوچ رہا تھا یا اللہ یہ وہی ہار ہے جو مکہ المکرمہ میں مجھے تھیلی میں ملا تھا، آج یا اللہ تو نے وہ ہار ہی نہیں بلکہ ہار والی بھی مجھے نصیب کر دی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا۔ کہتا اب میں نے یہ بات کی تو ساری مسجد میں اللہ اکبر کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا اب تمہیں کیا ہوا ہے، تم اللہ اکبر کی صدا کیوں بلند کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ جس امام کی جگہ پر تو آج امام بنا ہوا ہے، جس کا ہار گرا تھا وہ ہمارا امام تھا، وہ حج پر گیا تھا، اس کا یہ ہار گم ہوا تھا، آ کے ہمیں وہ بتایا کرتا تھا، اور ہر نماز کے بعد وہ دعا مانگا کرتا تھا یا اللہ اگر تو مجھے توفیق دے گا تو میں اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی اس نوجوان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جس جیسا میں نے مخلص کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ تو وہی نوجوان جس کو ہار ملا، ہمارے امام صاحب کی دعا قبول ہوئی اور ہم نے اکلوتی بیٹی کی شادی اسی کی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کی ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر جنہوں نے دعائیں کی، کہاں مکہ، کہاں وہ گم ہوا ہار، اور کہاں ایسا مخلص نوجوان ملا، کیسے اس نے سمندر میں کشتیاں ٹوٹنا تھا، کیسے اس نے جگہ پر پہنچنا تھا، کیسے اس کی شادی ہونی تھی۔ جب انسان کی نیت میں اچھے اخلاص والے لوگ موجود ہوں، اچھی دعائیں موجود ہوں، تو اللہ پھر اسباب یوں پیدا کرتا ہے۔ کہتا میں نے اللہ کے لیے وہ ایک ہار چھوڑا تھا، پھر ساری تاریخ نے لکھا کہ وہ عورت، اس سے بچے بھی پیدا ہوئے، بچے بھی فوت ہوئے، عورت بھی فوت ہوئی، اور سارا وراثت میں بدلتے بدلتے سارا ہار اس محمد بن عبد الباقی کی قسمت میں آیا۔ کہتا یہ ہار میری قسمت میں تھا، اس نے چھپا لیتا تو حرام طریقے سے، آج اللہ کریم نے سارے ذرائع پیدا کر کے حلال طریقے سے میری قسمت میں کر دیا۔ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے یا اللہ میری اکلوتی بیٹی، میں چاہتا ہوں اگر تو موقع دے تو میں اس کی شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دیکھو اللہ نے اسباب کیسے مرتب کیے۔ آج انتخابات مختلف ہو گئے، ترجیحات مختلف ہو گئی، کہا جب تمہارے سامنے دین اور اخلاق والا انسان اچھا ہو شادی کر دو، نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، پھر تمہارے بچوں میں بڑے بڑے فتنے پھیلیں گے، لمبے چوڑے فساد آئیں گے۔ میں سوچتا ہوں تربیت تو اچھی کی تھی، کمی تو کوئی نہیں کی تھی، پھر یہ فساد اور دنگا کیوں ہے؟ وجوہات دیکھیں، بیس غلط ہو گئی۔ اسلام کہتا ہے اس عورت سے شادی کرو، اور 4 چیزیں دیکھ کر عورت سے شادی کرو، اس کا حسب نسب دیکھو، اس کی خوبصورتی دیکھو، اس کا مال دیکھو وراثت میں کیا آئے گا، اور اس کا دین۔ پھر کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، انتخاب کرو تو اس عورت کا جس میں باقی ساری کوالٹیاں بے شک موجود نہ بھی ہوں، دینداری موجود، تو اس سے شادی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسلام کہتا ہے دینداری کی بنیاد پر شادی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ خوبصورتی نہیں ہے، نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، نہیں ہے، بڑا حسب و نسب نہیں ہے، نہیں ہے، دینداری ہے۔ کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دینداری کو اپناؤ۔ کیا آج بڑے بڑے دینداروں میں یہ چیز موجود ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں موجود۔ دینداری بھی دیکھی جاتی ہے پر باقی چیزوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔
مقابلہ کیا جاتا ہے، یہ بھی دیندار ہے وہ بھی دیندار ہے، زیادہ دیندار کون ہے؟ ہمیشہ 2 سے 4، 4 سے 8 کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دینداری میں وہ اچھا تھا، پر اس میں دینداری بھی ہے، دنیا میں یہ اچھا ہے، اس کے ساتھ کرتے ہیں، پھر سکون کی امید رکھتے ہیں۔ جو بنیادی چیزیں اسلام نے بتائی تھیں، ایک صحابی تشریف لائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اصبت امرأۃ ذات حسب و جمال ولکنھا لا تلد افاتزوجها، یا رسول اللہ میری نگاہ میں ایک ایسی عورت آئی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے، خاندان بڑا اونچا ہے، پر اس میں ایک مسئلہ ہے کہ وہ بچہ نہیں جنم دے کر، بچے کو جنم نہیں دے سکے گی، کیا میں اس سے شادی کروں؟ فرمایا لا، نہیں، اس سے شادی نہیں تو نے کرنی۔ صحابی کی بڑی خواہش تھی اس سے شادی کرنے کی، دوسری مرتبہ آ گیا، پھر آپ نے کہا نہیں کرنی، تیسری دفعہ آیا، آپ نے کہا نہیں کرنی، تزوج الولود الودود، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس خاندان میں شادی کرو جس خاندان میں عورتیں بچوں کو زیادہ جنم دیں اور زیادہ محبت کرنے والی عورتیں ہوں۔ دینداری کی بات، حسب و نسب کی بات، حسن و جمال کی بات، پھر انہیں مقدم دین ہے، پھر ایک اور ساتھ شرط لگا دی، اس خاندان میں شادی کرو جس خاندان میں تزوج الولود الودود، جس خاندان میں عورتیں اپنے خامدوں کا بڑا احترام کرنے والی ہیں، ان سے محبت کرنے والی ہیں، اور ان کے ہاں بچے بھی بڑے ہیں، ان سے شادی کرو۔ ہمارا پہلے سے ذہن بنا ہوتا ہے بچے 2 ہی اچھے، 2 بچے خوشحال گھرانہ، پہلے سے کا اس خاندان میں شادی کرنی ہے جس خاندان کی عورتیں زیادہ احترام کرنے والی، زیادہ محبت کرنے والی، پتہ نہیں چلتا اس کی ماں ہمیشہ اپنے خامد سے لڑتی رہی ہے، ایک دفعہ طلاق بھی ہو گئی تھی، 10 مہینے روٹ کے بیٹھی رہتی تھی۔ جب آپ اس خاندان میں شادی کریں گے تو اس کا مطلب ہے آ بیل مجھے مار۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ عورتیں، یہ خاندان، یہ اچھی محبت کرنے والے، احترام کرنے والے؟ خاندان پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے عزیز و اقارب میں کتنی شادیاں ہوں گی، اس خاندان سے بیاہ کے لایا جو دیندار تھے، عورتیں ان کے احترام کرنے والی تھیں، وہ بڑا پرسکون ہے۔ دوسرے بھائی میں، دوسرے خاندان میں کی جا، سارا خاندان جھگڑالو تھا، وہ مصیبت میں آیا ہوا ہے، کہا اس عورت سے شادی کرو الودود، جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ کیسے پتہ چلے گا محبت کرنے والی ہے؟ خاندانوں سے پتہ چلتا ہے، اس کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے، محلے داروں سے۔ زبان کی تھوڑی سی تیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ احترام کرنے والی نہیں ہے۔ پھر کہا الولود، جو بہت زیادہ بچے جننے والی ہو۔ ہم کہتے ہیں توبہ توبہ، ہم تو 2 بچوں کے قائل ہیں۔ اسلام کہتا ہے اس عورت سے شادی کرو، اس خاندان میں شادی کرو جن کے بچے زیادہ ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر ان کے گھر گئے تو کہنے لگی یا رسول اللہ ان لی خویصۃ، یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا سا بڑا خاص سا بچہ ہے انس، اس کے لیے کوئی دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا دعا کی؟ اللہم ارزقہ مالا و ولدا وبارک لہ، یا اللہ اس کو مال نصیب فرما، اس کو اولاد نصیب فرما اور اس میں برکت دے۔ اور ایک روایت ہے اللہم اکثر مالہ و ولدہ، یا اللہ اس کی اولاد بھی بڑی کر دے اور اس کے بچے بھی بڑے کر دے۔ یہ اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں حضرت انس کو، اور کہتے ہیں حضرت انس پیارے پیغمبر نے جب دعا فرمائی تو دنیا جہان کی کوئی خیر نہیں چھوڑی جو اللہ کے نبی نے جمع کر کے مجھے نہ دی ہو۔ یا اللہ اس کا مال زیادہ کر دے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، لاؤ انصاریوں میں کون بندہ ہے جو جس کا مال میرے مال کے برابر ہے؟ پھر صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں، کہتے ہیں میری بیٹی امینا نے مجھے بتایا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں میری بیٹی امینا نے مجھے بتایا ہے کہ جب حجاج بصرہ آیا تھا سن 75 ہجری میں، جب حضرت انس کی عمر 80 سے تھوڑی سی اوپر تھی، کہتے ہیں میری بیٹی امینا نے بتایا کہ جب حجاج بصرہ آیا تھا اس وقت میری نسل میں سے
120 بچے تو وہ تھے جو دفن ہو چکے تھے. یعنی حضرت انس کی بیٹی امینا کی اولاد میں سے کہتے 120 بچے تو وہ تھے جو دفن ہو چکے ہیں. جو مر گئے ان کی تعداد 120 ہے, جو زندہ ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ وہ دعائیں دے رہے ہیں, کہا فإنی مکاثر بکم الامم, تم میں سے جس کے بچے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن میں اس پر فخر کروں گا. میں کہتا ہوں میں مسلمان اور اللہ کے نبی مجھ پر فخر کرے. نہ بابا, مہنگائی بڑی ہے, اللہ کے نبی تجھ پر فخر کرنے کی خواہش کر رہے ہیں اور تو بھاگ رہا ہے, کہتا نہ بچے دو ہی اچھے. نحن نرزقکم وإیاہم, اگر تمہیں ہم نے رزق دیا ہے تم بھوکے نہیں مرے تو تیری اولاد کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیں گے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, بھوک کے ڈر سے منصوبہ بندی نہ کرو, بچوں کو قتل نہ کرو, اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچوں کو جنم دے. تمہاری آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی, تمہاری قبریں ٹھنڈی ہوں گی. اسلام نے تو اس پیٹرن پر لگایا تھا. آج میں مغرب کی تہذیب میں آ کر ایک ہے ایمان اور ایک ہے عقل, آج میں نے عقل کو مقدم کیا ہے, ایمان پیچھے رہ گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاندانوں کی بڑی کیٹاگریاں بتائیں. حضرت انس پر حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نحن کنا معاشر قریش نغلب النساء, ہم قریشی مکۃ المکرمہ کے رہنے والے ہم عورتوں پر غالب آ کے رہتے تھے, ہماری عورتیں ہمارے سامنے آواز نہیں اٹھاتی تھیں. وَإِذَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ رَأَيْنَا الْأَنصَارَ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ, جب ہم مدینے آئے نا تو ہم نے دیکھا کہ مدینے کی عورتیں انصاریوں پر چڑھ کے رہتی ہیں, ان کو کسکرے نہیں دیتی. ہم مکے سے آئے تھے, مدینہ آئے تو ہماری عورتیں بھی جعلنا یاخذنا آداب نساء الانصار, جب ہم مدینہ آئے تو ہماری عورتوں پر بھی مدینے کی عورتوں کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا. کہتے ایک دن میں اپنی فصحت علی امراتی, میں اپنی بیوی پر تھوڑا سا دھاڑا نا, میں نے آواز لگائی, تھوڑا اس کو ڈانٹا, وہ بھی آگے سے سیدھی ہو گئی. میں بڑا حیران ہوا کہ قریش کی عورتیں ہمارے سامنے بولتی ہیں. میں نے پوچھا کیسے تیری جرت پیدا ہوئی کہ تم مجھے میرے سامنے بولے؟ انہوں نے کہا میں اکیلی تھوڑی بولتی ہوں, ساری بولتی ہیں. اب جا کے دیکھو پیارے پیغمبر کے سامنے بھی ان کی بیویاں بولنا شروع کر دی. میں بڑا پریشان ہوا. کہتا میں نے اسی وقت اپنے کپڑے پہنے اچھے والے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس آیا. واللہ جنہوں نے زندگیاں گزارنی ہوتی ہیں, اپنی بیٹیوں کو گھر بسانے ہوتے ہیں, وہ تربیتیں کرتے ہیں. اس سے اصل میرا استجاب یہ تھا کہ خاندانوں میں قوموں میں یہ رواج چلتے ہیں, کچھ کی عورتیں ادب کرتی ہیں, کچھ کی عورتیں چڑھ کے رہتی ہیں. علاقوں کا رواج ہوتا ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. مکے کے مرد عورتوں پر چڑھ کے رہتے تھے, مدینے کی عورتیں مردوں پر چڑھ کے رہتی تھی. بات پھر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کے ساتھ ملنے کے ساتھ پھر آداب ایک دوسرے سے بدلتے ہیں. میں بڑا پریشان ہوا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے, اسلام نے یہ بھی بتایا ہے, اور آپ نے فرمایا خیر نساء نساء قریش, لوگوں قریشیوں کی عورتیں سب سے بہتر عورتیں ہیں. ان کو کہا جائے تو اونٹوں پر بھی سوار ہو جاتی ہے, کیونکہ اونٹ کی سواری ذرا مشکل ہوتی ہے. وہ احناہ علی طفلہ فی صغرہ, اپنے بچوں پر بچپن میں بڑا شفقت کرنے والی ہیں, بڑا دھیان کرنے والی ہیں, بڑا خیال کرنے والی ہیں, اور اپنے خاوند کے مال کی بڑی حفاظت کرنے والی ہیں. اس کا مطلب ہے خاندانوں میں کوالٹیاں موجود ہوتی ہیں, کچھ میں ہے کچھ میں نہیں ہے. یہ صحیح بخاری میں آپ نے قریش کی عورتوں کا یہ عورتیں سب سے اچھی عورتیں ہیں, ان کو کہا جائے کہ اونٹ پر سوار ہو جو تو نخرے نہیں کرتی, سوار ہو جاتی ہیں. بچوں پر بڑی وہ نگرانی کرتی ہیں, خیال رکھتی ہیں بچپن میں, خاوند کے مال کی بڑی حفاظت کرتی ہیں. کچھ میں یہ کوالٹی ہے کچھ میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جب آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی اسلام نے کہا ہے دیکھ لیں تاکہ آئندہ آپ کو پریشانی نہ ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اسی وقت اپنی بیٹی حفصہ کے پاس آیا. میں نے کہا حفصہ تو اللہ کے نبی کے سامنے بولتی ہے, میں نے تجھے منع کر کے جا رہا ہوں, تیری کوئی ضرورت ہو تو میں تیرا باپ بیٹھا ہوں, مجھ سے لینا ہے, اللہ کے نبی کو تنگ نہیں کرنا, پیارے پیغمبر کو پریشان نہیں کرنا. اور ساتھ ایک بات کی, حفصہ
عائشہ بننے کی کوشش نہ کرنا. واللہ جو والدین اپنی بیٹیوں کو گھر بسانا چاہتے ہیں ان کی کیا ترکیبیں ہوتی ہیں. اے حفصہ، اے میری بیٹی، تو عائشہ نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی بیٹی ہیں. پیارے پیغمبر کا ابو بکر سے رشتہ بڑا مضبوط ہے، اور جو محبت پیارے پیغمبر کی حضرت عائشہ کے ساتھ ہے وہ تیرے ساتھ نہیں ہے. وہ نخرہ کرے، وہ کو بات بنوائے، وہ اور بات ہے. تو عائشہ نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ تو بڑے بابے کی نہیں ہے، تو کو نچلے خاندان کی ہے، تو بھی آبے کر. تیری جو جٹھانی ایسا کرتی ہے، دیورانی ایسا کرتی، تو بھی ایسا کر. نہیں، جنہوں نے گھر آباد کرنے ہوتے ہیں پھر وہ ترکیب بتا کے جاتے ہیں. بیٹی کوئی چیز مانگنی ہے مجھ سے مانگنا، پیارے پیغمبر کے سامنے نہیں بولنا، اور اپنا مقابلہ عائشہ کے ساتھ بھی نہیں کرنا. وہ عائشہ اور ہے، تو اور ہے. گھر بسانے ہوتے ہیں جنہوں نے یوں کرتے ہیں. اسلام نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری پیدائش سے لے کر ہمارے مرنے تک اسلام نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو بتائی نہ ہو، بس ہم نے ڈھونڈی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں امن و سکون رہے تو پھر دیکھیں جس جوڑے سے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ جوڑا کیسا ہے. انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد مزید اس پر بات کریں گے. تو یہ ہماری ایک وقت کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے جو ہم نے امت تک پہنچانی ہے. اللہ کریم ہمیں ہمارے گھروں میں، ہمارے ملکوں میں نہایت امن و سکون نصیب فرما دے، اور ہر وہ چیز جس سے ہمیں خوشی اور راحت ملے اللہ وہ نصیب فرمائے. ہر وہ چیز جو بے چینی اور اضطراب کا ذریعہ بنے اللہ کریم ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.